السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کتاب ہماری ہے اربعین نووی اور حدیث نمبر 20 شرم و حیا جز ایمان ہے، جز ایمان ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی حدیث ہے۔ عن ابی مسعود عقبہ بن عمر حضرت ابو مسعود جن کا نام عقبہ بن عمر ہے۔ ابو مسعود کیا ہے؟ ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ ابو مسعود کنیت ہے، عقبہ بن عمر ان کا نام ہے۔ الانصاری، یہ انصاری صحابی تھے، اور البدری یعنی کہ یہ جنگ بدر میں شامل تھے۔ جنگ بدر میں شامل جو صحابی ہوئے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی، اس وجہ سے جو بھی صحابی جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے ان کے نام کے ساتھ یہ خصوصیت لگائی جاتی تھی کہ یہ بدری صحابی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بشارت دی تھی جنت کی، مغفرت کی۔ تو رضی اللہ عنہ قال، تو حضرت ابو مسعود نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ بخاری۔ ان بے شک، مما اس میں سے جو ادرک الناس لوگوں نے پایا، یعنی لوگوں نے حاصل کیا، لوگوں نے سنا، لوگوں کو ملا، من کلام النبوت دوسرے انبیاء کے کلام سے، کلام النبوت الاولی پچھلے انبیاء کے کلام سے جو لوگوں نے پایا وہ کیا تھا؟ اذا لم، جب نہ، تستحی تم میں شرم رہے، فاصنع تو پھر کر لو، ما شئتا جو تم چاہو۔ اچھا، ہاں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آواز اچھی تھی نا؟ ہاں 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 ہاں، اوکے۔ مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر شرم نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت سے جو چاہے کرے، نہیں، یہ ایک ڈانٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ شرم و حیا کو بھی اگر تو چھوڑ دے گا تو پھر یہ ایک وعید ہے، یہ ڈانٹ ہے کہ پھر جاؤ جو بھی تمہیں کرنا ہے کر لو، یعنی کہ شرم و حیا ایسی چیزیں اس کو رکھنا ہے ہمارے پاس، شرم و حیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر شرم و حیا چھوڑ دیا تو پھر انسان کا انجام برا ہے، اس لیے کہ پھر وہ شرم ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، تو اگر اس نے شرم حیا ہی چھوڑ دی تو پھر اس کو برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا برے انجام سے بچانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ہم اس کی شرح الفاظ پڑھتے ہیں۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوت، کہ نبوت کی باتوں میں سے، یعنی کہ پچھلے انبیاء کے جو احکامات تھے ان میں سے یہ ایک بات بھی ملتی ہے کہ یعنی کہ تمام انبیاء نے اس بات کی اپنے قوموں کو اس بات کی ترغیب دی، وہ کیا تھی؟ کہ شرم و حیا کی ترغیب دی۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر ایک پسندیدہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے تمام انبیاء نے اپنے اپنے قوموں کو شرم و حیا کی صفت اپنانے کی جیسے تعلیم دی، ٹھیک ہے، اور اس پر ابھارا، اس کی تعریف کی، جس میں شرم و حیا تھی اس کی تعریف کی، اور یہ حکم کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا۔
ہاں ترغیب دی، تمام انبیاء نے ترغیب دی اپنے لوگوں کو شرم و حیا اپنانے کی. تو اس سے ہمیں شرم و حیا کے جو وصف ہے اس کی اہمیت پتہ چلتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ وصف کتنا پسند ہے کہ ہر نبی نے اپنے لوگوں کو اس کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. اور اس حدیث میں یہ جو کہا گیا کہ اگر شرم نہیں ہے تو پھر جو دل چاہے کرو، تو یہ ایک ڈانٹ ہے کہ پھر اگر تم نے شرم چھوڑ دی تو پھر تم کو گناہ سے کوئی روکنے والی چیز ہے ہی نہیں. پھر تم جو تمہارا دل چاہے گا کرو گے اور تم اپنا انجام برا کر لو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ایک طرح سے شرم حیا کی جیسے کہ ترغیب دلانے کے لیے بات کہی، اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بات فرمائی. تو حیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. شرم و حیا کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک فطری جذبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. بعض انسان اس فطری جذبے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ دیکھیے حیا جو ہوتی ہے نا بیسیکلی ہر انسان میں ہوتی ہے پیدائشی طور پر. ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن انسان جیسے جیسے سمجھ آنے لگتی ہے اور جس قدر انسان سیلفش ہوتا ہے، اس کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جتنا زیادہ اسٹرانگ جذبہ ہوتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی حیا کو پیچھے ڈالتا جاتا ہے. کیونکہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ انسان حق سے آگے نہ بڑھے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی اپنا جو حق ہے اس حد تک لے کر اس پر سیٹسفائی ہو جائے، یا بے حیائی نہ کرے، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرے. یعنی اپنی منمانی کرنے سے جو چیز روکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. یہ فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں اللہ نے دی ہے، لیکن انسان اس سے پھر ہٹ جاتا ہے. انسان اپنے اور آپ دیکھیے کہ جو گناہ کا کام انسان نے کبھی نہیں کیا ہوتا، پہلی بار کرنا ذرا مشکل لگتا ہے اس کو بھی، وہ اس کی حیا اس کو روکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک عورت، ایک پاکستانی عورت ہے، یہاں آتی ہے، اس نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے جو جسم آدھا ننگا جسم ہو، اگر جن کپڑوں میں، تو اگر وہ کسی وجہ سے یہاں آ کے پہنتی ہے تو شروع میں اس کو بڑی جھجک کی محسوس ہوتی ہے. لیکن بعض شوہر انفارچونیٹلی ان چیزوں سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اپریشیشن دکھاتے ہیں، اور عورت کے اندر یہ جو حیا فطری حیا ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. کچھ دنوں میں وہ بڑی بے باکی سے وہ عورت آدھی ننگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے لوگوں میں. تو بے حیائی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ چلی جاتی ہے. انسان اگر اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ حیا جو ہے وہ انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے. تو اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کیوں کہ ایمان جو ہے انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جس انسان کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہوتا، اللہ کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پر بلیو ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، گناہ کے کاموں سے رکتا ہے. تو اسی طرح حیا بھی انسان کو گناہ سے روکتی ہے. تو گویا ایمان، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ایسے ہم نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایماندار تو ہو لیکن اس کے اندر بے حیائی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جو انسان ایماندار ہوگا اس کے اندر حیا ضرور ہوگی، کیونکہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. ٹھیک ہے. ایمان جو ہے شاخوں سے کیا مطلب ہے کہ ایمان کا پتہ چلتا ہے، ان چیزوں سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یہ ایمان کی نشاندہی کرتی ہے. تو اس میں سب سے افضل ایمان کا جو شاخ ہے یا شعبہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان
اللہ کی توحید کا یقین رکھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ صرف اللہ کو اپنا خالق، مالک اور مدبر اور تمام معاملات کا اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز اور مددگار سمجھے۔ یہ توحید جو ہے یہ ایمان کا سب سے افضل شاخ یہ ہے۔ لیکن کم سے کم درجہ ایمان کا کیا ہے کہ کسی انسان کے اندر بہت تھوڑا سا ایمان ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کو کوئی نقصان دہ تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آتی ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے کسی اور چلنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہ اس راستے سے اس چیز کو ہٹا دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی ایمان ہے، اور مگر یہ ایمان کا جیسے چھوٹے سے چھوٹا درجہ ہے۔ تو پھر حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک صفت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایمان اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کے اندر حیا ضرور ہوگی۔ اور وہ حیا کیا ہے کہ وہ انسان بے حیائی کے کام کرنا، بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا، نافرمانی کے کام کرنا، یا ایسے کام کرنا جس سے کھلی گمراہی واضح ہوتی ہے، تو وہ کام ایسے کام ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ ایک مسلمان جو ایمان رکھتا ہے وہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جو ہے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ انسان ایمان کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں نا۔ یعنی کوئی نیک کام بھی کر رہا ہو دنیا میں، مگر اگر اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو وہ واحد نہیں سمجھتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان جنت کا ذریعہ ہے۔ ایمان جس کے دل میں ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی توحید کا یقین ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو پھر حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اس آدمی میں حیا بھی ضروری ہے۔ ایک ایماندار انسان باحیا ہوتا ہے، اور اس کا حیا کا جذبہ جو ہے وہ ایمان کی اس وقت سے محروم ہے۔ جس میں حیا کا جذبہ نہ ہو تو وہ ایمان کے اس وقت سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا تو اپنے بھائی کو حیا کی کثرت پر سرزنش کر رہا تھا۔ دیکھیے آج کل ہم بھی بہت شرمیلے لوگوں کو اتنا پسند نہیں کرتے، ہم بے باک لوگوں کو، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو کانفیڈینس ہے، بہت کانفیڈینس کے نام پر ہم بہت سے لوگ بڑی بے باکی سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات بے حیائی سے بھی کام لیتے ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو، تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو مت، تم اس حیا سے مت روکو، کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، تم اس کو اس بات پر مت روکو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حیا کی آپ نے تعریف میں بہت سی احادیث فرمائی ہیں۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے ہم بڑا لحاظ سے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے، ہم کوئی ایسا کام نہ کرے لوگوں کے سامنے جو لوگ ہماری بدنامی ہو جائے۔ انسان اپنی بدنامی سے یہاں بہت ڈرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو اللہ کی سے حیا یہ ہے کہ ہر گناہ کا کام سے انسان بچے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو ہم اکیلے میں جو کام کر لیتے ہیں کہ یہاں تو لوگ نہیں ہیں تو ہماری بدنامی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو انسان کو
اللہ سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی حیا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا تو مکمل خیر ہی خیر ہے، جس انسان میں حیا ہے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی ہے۔ تو اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر بے حیائی ہے وہ اس کو معیوب بنا دیتی ہے۔ جو انسان بے حیائی سے کام لیتا ہے لوگ اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو معیوب، وہ چیز بری لگتی ہے، آنکھوں کو دیکھنے سے بھی بری لگتی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا حلیہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے بھی جیسے بظاہر وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے فیشن کی ہے یا بہت، لیکن ہمارے دل کو ایک بری سی فیلنگ آتی ہے ان کے بارے میں کہ کیا حلیہ بنایا ہے، یہ کیا کیا ہے۔ خاص طور سے اگر عورت ایک ننگا پن کر کے جا رہی ہوتی ہے، بڑی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں فیشنیبل ہوں، لیکن جو بھی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے بہت برا سا محسوس کرتے ہیں۔ تو بے حیائی انسان کو معیوب بنا ڈالتی ہے اور حیا انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن میں بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 5 نمازیں کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آپ کم کرائیں 50 سے 5 تک لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اب دوبارہ جاؤں اور 5 سے بھی کم کرنے کی ریکویسٹ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یہ تو اپنی امت کے لیے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو 50 کا درجہ دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حیادار تھے اور گناہ کی بات دیکھ کر آپ کا چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ تو حیا انسان کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا، آپ لوگوں کو یاد ہو شاید کسی کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں سائڈ میں اپنے بکروں کو لے کے، اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی تھی پانی پلانے کے لیے، اور سارے مرد پانی پلا رہے تھے اور وہ عورتیں چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرد جائے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا، اور پھر انہی لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے والد نے بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لائیں تاکہ وہ ان کو اجر دے ان کی اس کام کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لڑکی حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے آنے کا انداز بھی بتایا ہم کو کہ بڑی حیادار طریقے سے چلتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہوئے۔ تو اللہ کو حیا کا طریقہ پسند ہے، اور خاص طور سے ہم عورتوں کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خیر مردوں کو بھی یہی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو بعض مرد جہاں بھی کہیں ہوتے عورتوں کو بالکل جٹائی سے گھورتے رہتے ہیں، جب بھی نظر آپ کو بے خیالی میں نظر پڑیں گی وہ گھور کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایسے انسان مردوں کے بارے میں کتنی کراہت سے دل میں آتی ہے نا، کہ بہت بری فیلنگ آتی ہے، لیکن مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور ویسے یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، بے حیائی کے تو یہ تو بہت ہی بیسک چیز ہے، لیکن بعض لوگ کسی طرح سے حیا میں نہیں ہوتی ہے اور وہ ہر کام کھلم کھلا کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتے اس سے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ میں اتنی حیاتی کی ایک سواری لڑکی کی جیسی حیا ہوتی ہے، اس طرح کی حیاتی آپ میں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت عمران بن حسین سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ جب حیا ہوتی ہے تو اس سے صرف خیر و برکت ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، حیا جو ہے وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ انسان کہے کہ وہ بہت زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا اور لوگ آگے بڑھ گئے، اپنی
بے حیائی کی وجہ سے، لیکن حیا انسان کو خیر ہی لائے گی۔ ان تمام حدیث سے حیا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے۔ یعنی کہ انسانوں سے بھی شرم کی جاتی ہے، اللہ سے بھی شرم کی جاتی ہے، تو اللہ سے شرم کرنے والا ایک بزرگ دین ہوتا ہے، اور جس کو کم از کم اتنا ہو کہ لوگوں کی شرم ہے، اس کو بھی لوگ شریف آدمی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بے حیائی نہیں کرتا۔ اور جس کو کسی کی شرم نہیں، اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ تو جس کے اندر شرم و حیا بالکل بھی نہیں، نہ اللہ کی شرم نہ بندے کی شرم، تو وہ پھر انسان بہت ہی رذیل، بہت ہی برا انسان ہے۔ لیکن کیا شرم و حیا، دیکھیے بعض شرم اچھی بھی ہوتی، بعض جو شرم ہوتی ہے وہ بری بھی ہوتی ہے۔ وہ کون سی شرم ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر انسان کو حق بات کہنے کی ضرورت ہے، کہیں بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جہاں ناحق بات ہو رہی ہے، اب اٹھ کر حق بات کرنا ہے، لیکن اب ہم شرم کے مارے میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں اتنے لوگوں میں اٹھ کے کیسے بات کہوں۔ نہیں، جب حق بات ہے تو حق کہنے کے لیے شرم نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان کہیں گناہ کا کام کر رہا ہو اور ہم اس کو روکے نہیں کہ ہمیں شرم آ رہی ہے، ہاں بالکل۔ دیکھیے بعض لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، کہ اکثر اوقات سلام کرتے بھی شرم آتی ہے مجلس میں۔ ہاں، مجلس میں داخل ہو کے وہ صرف انہیں سے سلام دعا کرتے ہیں جن کو جانتے ہیں، باقی لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو سلام کرنا بھی اسلامی طریقہ ہے، اور ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے، اور کسی کو گناہ سے روکنا بھی اسلام کا طریقہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو شرم کی وجہ سے خاموش رہ جانا کہ نہیں بھائی مجھے تو شرم آتی ہے، میں نہیں کہہ سکتی، تو یہ شرم اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں کسی دین کا کوئی احکام کی صحیح علم نہیں ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں کہ ہم کو پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، جہاں آپ کو علم حاصل کرنا ہے، جہاں آپ کو صحیح دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے، وہاں ہم کو سوال کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آیا کرتی تھی اور دین کے مسائل پوچھتی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ پانی دیکھتی ہے۔ اب دیکھیے یہ احتلام ہو جانا، اب ایسا خواب آنا جس سے انسان جنسی خواہشات کی کوئی خواب آ جائے، جس سے انسان کچھ محسوس کرے، تو اب کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی جنسی تعلق کرتے ہیں تو اس کے بعد اسلام میں غسل جنابت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا خواب آ جائے جس سے انسان کو ویٹنس ہو جائے، تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے سوال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس کے بعد غسل کرنا چاہیے عورت کو، یا عورت کو احتلام ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، اور اگر پانی دیکھے یعنی کہ ویٹ ہو جائے وہ، تو خواب ایسا آیا جنسی قسم کا، تو پھر اگر ویٹنس محسوس ہو تو پھر نہانا ضروری ہے، غسل جنابت ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسا سوال ہے جس کو پوچھنا عورت کے لیے بہت ٹف تھا۔ ایک مسلمان عورت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے شرم نہیں محسوس کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے، تو مہر کے پر اعتراض کیا کہ لوگ بہت زیادہ مہر نکاح میں بہت زیادہ مہر رکھنے لگے ہیں، تو مہر کی پابندی لگائی کہ نہیں اتنی اماؤنٹ سے زیادہ کا مہر نہیں ہوگا۔ تو اتنے بڑے مجموعے میں ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ یا امیر المومنین، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں مہر کی زیادہ مہر کی شرط لگانے سے، جب اللہ نے ہمیں نہیں روکا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت فرمائی ہے
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ڈھیروں مال بھی اگر مہر میں دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ڈھیروں مال بھی مہر میں دے سکتے ہو. تو یا امیر المومنین آپ کیوں روکتے ہیں, آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی ہمت کی بات تھی نا کہ اتنے بڑے مجموعے میں جو خلیفہ وقت تھے ان کے ساتھ ان کی بات پر اعتراض ایک عورت نے اٹھ کر کیا. تو یہ اس میں شرم نہیں تھی. اور حضرت عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم کتنی بے شرم ہو, سب کے سامنے اٹھ کر تم مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا اور کہا کہ عمر تم سے تو سب لوگ زیادہ فقیہ ہے, یعنی کہ اپنے سب کے سامنے کہا کہ میرا علم سے زیادہ تو اس عورت کا علم زیادہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن کی آیت فوراً سے سامنے کر دی میرے غلط فیصلے پر. تو یہ شرم و حیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ شرم پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان چپ ہو جائے کہ اب میں سب لوگوں کے سامنے کہاں ایک حق بات کو کہوں. اسی طرح ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے, ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو جب تک کہ اب آپ نے انصاف نہیں کیا ہے, آپ نے اپنے لیے 2 کپڑے لیے اور ہم کو ایک ایک دیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب جنگ سے کچھ مال غنیمت یا کوئی ایسی چیز آئی جس کا حضرت عمر فاروق نے لوگوں میں بانٹا تھا تو ایک ایک کپڑا سب کو دیا تھا. تو اب وہ اسی کپڑے کے 2 پیس یعنی کہ ایک کرتا اور ایک لہنگا بنا کر حضرت عمر نے پہنا اور وہ خطبہ دے رہے تھے. تو اب ظاہر ہو رہا تھا کہ حضرت عمر نے تو 2 پیس لے لیے اور سب کو ایک ایک دیا. تو اتنے مجموعے میں ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے, آپ جو ہے انصاف نہیں کرتے, آپ نے اپنے لیے 2 کپڑے رکھے اور ہم کو ایک دیا. تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں سب کے سامنے مجھ سے ایسی بات کرتے ہو. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے, اپنے بیٹے کو بلایا. تو ان کے بیٹے نے حضرت نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا اپنے باپ کو دے دیا تاکہ وہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے تو میں نے اپنا حصہ ان کو دیا تاکہ وہ اپنے لیے اچھا 2 پیس کا سوٹ بنا لے. تو دیکھیے صحابہ کرام اور پچھلے لوگ جو تھے سلف وہ ایسی باتوں میں شرم نہیں محسوس کرتے تھے. شرم کہاں ہوتی ہے؟ اس میں شرم ننگا پن ہونا یا گناہ کرنا کھلم کھلا یا بے حیائی کے کام کرنا, یہ شرم ہے, ٹھیک ہے, اس سے شرم کرنا لازم ہے. لیکن یہاں پر حق بات کہنا ہے یا علم حاصل کرنا ہے یا کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ایسی چیزوں میں انسان شرم کے مارے خاموش نہ ہو جائے, کیونکہ یہ شرم جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی آج کل ہم میں وہ شرم تو بہت زیادہ ہے کہ ہم حق بات لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم میں وہ شرم جو کہ اللہ سے شرم ہونی چاہیے, گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے, اس میں ہمارے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر وہ شرم پیدا کر دے جو اللہ کو پسند ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے, اور ہمیں یہ احساس ہر وقت رہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو ہم چھپ کر بھی وہ کام نہ کریں جو کہ ہم لوگوں کے سامنے جن کاموں کو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں, ہم چھپ کر بھی وہ کام نہ کریں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ کی شرم کریں لوگوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے شرم کرنے والا بنائے اور ہمیں بد اخلاقی اور بری بات کرنے والا اور بے حیائی سے رہنے والا ایسے کاموں سے ہمیں بچائے. آمین. سبحان اللہ. ہماری کلاس مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا جو کچھ سمجھا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات اس میں سے قبول کرنے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت فردوس کا داخلہ قبول کر لے. آمین. تو انشاءاللہ ہم اب اگلی ہماری کلاس ہوگی
منڈے کو قرآن کی کلاس ہوگی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم دعا. آمین. شروع کر دیں.